نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم. ارشاد باری تعالی ہے کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ساری طب اور ڈاکٹری کو اسی ایک مختصر آیت میں بیان فرما دیا ہے. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، انسان کے لیے صحت ہے. بعض لوگ کھاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے، بہت سارے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھو پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پانی نہیں پیتے، پیاس نہیں لگتی. جب قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو تو کھانا بھی چاہیے اور پینا بھی چاہیے. تو دونوں ہی چیزیں ہوں گی تو انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی. اگر کسی درخت کو پانی نہ ملے، درخت خشک ہو جاتا ہے. کتنے مریض ایسے دیکھتے ہیں ہم ان کو کہ ان کے ہاتھ خشک ہیں، جسم خشک ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں پانی تو ہم نہیں پیتے، پیاس ہی نہیں لگتی. پیاس لگے یا نہ لگے سنت سمجھ کر کم از کم ہر کھانے سے پہلے ایک آدھ گلاس پی لیں، اور ہر وضو کے بعد جو ہے وہ کھانے سے پہلے جو ہے ایک آدھ گلاس پی لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وضو کے بعد، یہ کھانے سے پہلے تو سنت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں، لیکن ہر وضو کے بعد سنت ہے کہ کم از کم 3 لب بھر کے آپ یا 5 لب بھر کے پی لیں تو جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد پانی پیا کرتے تھے. اگر کھانا پینا رہے تو صحت رہے گی لیکن اسراف نہ ہو. آج کل قسم کی اسرافیں پائی جا رہی ہیں. بہت سارے طریقے ہیں اسراف کرنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں. ہر وقت کھانا پینا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. معدے کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہضم نہیں ہوتی اور نئی چیز آ جاتی ہے، معدے کا سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. تو ہر وقت کھانا پینا اور کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا یہ اسراف ہے. شریعت اس سے ہمیں روکتی ہے، قرآن و سنت ہمیں اس سے منع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ وہاں پر جب تک بھوک نہیں لگتی تھی کھاتے نہیں تھے، یہاں تک کچھ نہ کچھ منہ چلتا رہتا ہے. جب منہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا تو امراض ہی امراض پیدا ہو جائیں گے. معدے کا سارا سسٹم اوپر نیچے ہو جائے گا. اس لیے یہ اسراف ہے، ناجائز ہے اور اس چیز سے بچنا چاہیے. بے وقت کھانا کھانا، آج کل یہ بھی اسراف کی ترتیب آ رہی ہے کہ بے وقت کھانا کھانا ہے. دنیا کی محنتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور رات دن دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں. رات کو 1 بجے آئے، 11 بجے آئے، کھانا کھا کے سو گئے تو جو ہے یہ بھی امراض پیدا کرتا ہے. اس لیے وقت پر کھانا کھانا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ صبح اپنے وقت پر ناشتہ کر کھانا کھائے اور شام کو کھائے، بلکہ ایک وقت دن میں پھل کھا لے تو بہت سارے امراض سے بچ سکتا ہے. تو اس لیے یہ بے وقت کھانا، اس سے بھی بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج کل ایک اور مرض پیدا ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بوجھل باتیں کر رہا ہے. یعنی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے، بعضوں کا انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، بعض موبائل دیکھ رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. بعض کتابیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، کھانے کے وقت صرف اور صرف توجہ کھانے کی طرف ہو. اللہ کی نعمتوں کا بیان ہو، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہو، اچھی اچھی باتیں ہوں، اپنے بیوی بچوں سے باتیں ہوں اور اپنے جو ہے بچوں سے باتیں ہوں اور انسان اپنے کو بہلائے. ایسی بوجھل باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور اس کی ایک اسراف کی صورت یہ ہے کہ بھوک نہیں لگتی، وقت آ گیا اب کھانا ہی کھانا ہے کیونکہ ہم نے ابھی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب جو چاہیں یار کھا ہی لیتے ہیں. اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. گیس پیدا ہوتی ہے، قبض پیدا ہوتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے. بہت ساری مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اسراف کی ایک ترتیب ہے اور وہ جو ہے وہاں پر بے حد قسم کے غلط قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں. ہوٹلوں میں کھانا کھانا، لوگ چلے جاتے ہیں وہاں مرچ مسالے جو ہے جو ڈالے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے معدے کی نازک جھلیوں کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے امراض معدے کے پیدا ہو جاتے ہیں اور معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد
پھر اور جو ہے وہ سارے کا سارا جسم جس کو اس سے سپلائی کرنا ہے اور اس سے سارے کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر معدہ جلنے لگتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہاں جو ساؤنڈ تیار کی جاتے ہیں ان میں مرچی بہت زیادہ، اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں جب زیادہ مرچ ڈال دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل زیادہ ڈالتے ہیں اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے اور مسالے بہت ڈالتے ہیں اس کو مزیدار بنانے کے لیے، وہ نقصان ہی نقصان ہے، اس سے معدے کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، معدہ جلنے لگتا ہے، اس کے بعد اسہال کی مرض پیدا ہو رہا ہے، اور بہت سارے امراض، خون میں حدت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں۔ جب خون میں حدت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت سارے امراض کو جنم دیتی ہے، اس لیے ہوٹل کے کھانوں سے بچنا چاہیے۔ گھر میں اور وہاں خشک کھانا پکایا جاتا ہے، خشک کھانے بہت سارے امراض پیدا کرتے ہیں، گھروں میں کھانا کھائیں اور سادہ کھانا کھائیں، اور وہاں پر جو ہے ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں نان ملتے ہیں، نان بھی قبض پیدا کرتے ہیں، معدے کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو یہ نان کھانا اور یہ چیزیں کھانا انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل ہم کھانا کھا رہے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے ہیں، کیمیکل غذائیں کھانا، کیمیکل غذائیں کھانا بھی اسراف ہے۔ جو ہماری جو ہے جو چیزیں بن رہی ہیں وہ ساری کی ساری سبزیاں ہیں اور پھل ہیں اور غذائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پھلوں میں تو کچھ کم بھی ہیں، لیکن جو ہماری پیداوار کی جا رہی ہے، گندم ہے، چاول ہے، اس میں کیمیکل قسم کی کھادیں ڈالی جا رہی ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس سے بچنے والے بن جائیں، اور امت کو اس کے نقصانات، یہ انتہائی زہریلی قسم کی غذائیں ہیں جو انسان کھاتا ہے تو اس کے بعد مسائل ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ سبزیاں بھی لگائی جائیں تو بغیر کیمیکل کے کھادوں والی لگائی جائیں، اور کوشش کی جائے کہ اب جو ہے انسان گندم بھی پیدا کرے، چاہے تھوڑی ہو، کم کھائے، لیکن وہ انتہائی درجے کی فائدہ مند ہوگی۔ یہ جو کھاد والی غذائیں آ رہی ہیں پھر اس کے کیمیکل کے اس پر سپرے کیے جا رہے ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں، اس سے بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جتنے زیادہ امراض ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آئیے جو ایک اہم وبا ہمارے اندر پھیلی ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے، وہ چائے کی وبا ہے۔ جیسے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ جو ہے بزرگ کہتے تھے کہ قبض ام الامراض ہے، تو آج کل تو اگر چائے کو ام الامراض کہہ دیے جائے تو نقصان دہ نہ ہوگا۔ یہ بہت سارے معدے کے مسائل کو پیدا کرتی ہے، اس میں تیزابیت کو پیدا کرتی ہے، جلن کو پیدا کرتی ہے، آنتوں کو خشک کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ دیکھیں جو چائے پیتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ رنگ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ جو چائے پینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مریض کا جگر خراب ہو جاتا ہے۔ چائے پینے والوں کو خون کی کمی ہوتی ہے۔ چائے پینے والے جو ہے ان کا جو دل کا سسٹم ہے، خفقان قلب کی ایک بیماری ہے، وہ ان کو لاحق ہو جاتا ہے، یعنی دل کا سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جو اس کی حرکت کا ہے اس کو خفقان قلب کہتے ہیں، یعنی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ چائے پینے سے ہوتی ہے۔ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو جل جاتی ہیں، جریان پیدا ہو جاتا ہے، احتلام جیسے موذی مرض میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور عورت جو ہے نا ازدواجی تعلقات میں سرعت فراغت کا مرض، یہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چائے جو لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں پٹھوں میں دردوں کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور فم معدہ کی سوزش ہو جاتی ہے، السر پیدا ہو جاتا ہے، دمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور کثرت بول جیسے امراض جو ہے گھرے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چائے پیتے ہیں اس سے یہ سارے کے سارے امراض، یہ تو چند میں نے عرض کیے ہیں، بہت سارے امراض ہیں۔ ایسے ہی جو ہے جو چیز مکروہ بھی ہے اور وہ ہے سگریٹ۔ سگریٹ سے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے جگر ختم ہو جاتا ہے، اور جگر جو ختم ہو جاتا ہے تو اس سے یرقان بنتا ہے، اور بہت سارے امراض آج جو ہے سگریٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے تو کینسر بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسراف والی چیزوں میں آج کل کی بوتلیں بھی ہیں، بوتل جو آ رہی ہیں یہ انتہائی کیمیکل ہیں، اس کے بارے میں لکھا انتہائی کیمیکل ہیں۔ ایک جو ہے وہ
طبیب نے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کولا کی بوتل لیں اور اس کا تھوڑا سا وہ ڈال کر نہ اس میں گوشت ڈال دیں تو کچھ گھنٹے کے بعد دیکھیں تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے. یہ انتہائی تباہ کن چیزیں ہیں, یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں, اور پھر خصوصاً جب فریج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ اور نقصان کرتی ہیں. یہ معدے کو تباہ کر دیتی ہیں, یہ تیزابیت کو پیدا کرتی ہیں, اور یہ ٹونسل کو خراب کر دیتی ہیں جو انسان کا سسٹم ٹھیک رکھتے ہیں. آج کتنے مریض ہیں کہ ان کے کہتے ہیں ٹونسل نکال دو. کل ایک بچی آئی جامعہ حفصہ کی, میں نے کہا کہ کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے گلے میں درد ہے, ٹونسل نکالے پھر بھی نہیں ختم ہو رہا. حالانکہ ٹونسل نکالنے نہیں چاہیے, آپریشن نہیں کرنا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کینسر کے ہسپتال زیادہ بنا دو, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو کینسر کیوں پیدا ہو رہا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرو. اس کے امراض اس سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو بوتلیں ہیں, یہ جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں ہم پیتے ہیں, اس کے معدے کا حمل خراب ہو جاتا ہے. اور معدہ تو وہ چشمہ ہے جہاں سے ساری جگہوں پر چیزیں جاتی ہیں, اور فریج میں لگی ہوئی ٹھنڈی بوتلیں اور زیادہ نقصان ہو جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے جو پھولے ہیں, ان کے بعد یہ کیا ہے, السر کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. معدے کا السر ہو جاتا ہے, آنتوں کا السر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بہت سارے امراض پیدا ہونے. جب آنتیں ہی خراب ہو گئی اور معدے میں السر پیدا ہو گیا, اور اس کے بعد تو پھر بہت سارے امراض پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں, بلکہ ایسی کتابیں تیار کریں جس میں بیان کریں کہ کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں, کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں, ان کو بیان کریں. یہ اسراف ہے. آج کل جو اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, جو آج کل کی نئی چیزیں ہیں, سوغات ہیں, حالانکہ وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. اس میں سے بند ہے, بسکٹ ہیں, بند ہے, بسکٹ ہیں, اور یہ بیکری کی چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو بسکٹ آ رہے ہیں یہ بھی انتہائی نقصان دہ ہیں. بند بھی نقصان دہ ہیں, اور جو رس ہیں یہ بھی نقصان دہ ہیں. یہ قبض کو پیدا کرتے ہیں. اور جو بسکٹ بن رہے ہیں, کمپنیاں بنا رہی ہیں, اس میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, یہ بہت سارے امراض کو پیدا کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا پڑھنے والے بن جائیں. اب یہ جو بند ہوتا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے, اس میں خاص قسم کا تیل استعمال کیا جاتا ہے جس میں کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے. اب کولیسٹرول جب بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. وقتی طور پر لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ قبض کو پیدا کرتا ہے. قبض ام الامراض ہے, اور اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. اور یہی بسکٹ جو ہیں, یہی بسکٹ بھی بہت سارے امراض پیدا کرتے ہیں. پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ امراض حد سے بڑھ جاتے ہیں, اور جو ہے شوگر اس سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو چیزیں جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں, جو بسکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں, انتہا درجے کے نقصان دہ ہیں. تو اس لیے بھی بچنا چاہیے. اس کے بعد آج کل کی جو نئی سوغات ہیں, جس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے, بریانی. بریانی کہتے ہیں بریانی کھانی ہے, اور بریانی کے اندر ایک گوشت ہوتا ہے, دیگر مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں, اور کالی مرچ, سفید زیرہ, آلو بخارا, بہت سارے. یہ بھی چسکا ہے, یہ دو وقتی چسکا تو ہے, لیکن یہ انتہائی امراض پیدا کرتا ہے. بریانی کہتے ہیں بریانی کھانی آج, یہ جسم کو موٹا کرتا ہے, اور شوگر والوں کے شوگر کے لیول کو بڑھاتا ہے, گردے کی پتھری میں اضافہ کرتا ہے, مسوڑوں کے مریض کو جو ہے مرض بناتا ہے, اور یہ قبض پیدا کرتا ہے. تو اس لیے اس سے بھی بہت سارے امراض, اور معدہ کی جلن پیدا کرتا ہے, معدے میں جلن ہوتی ہے, معدہ خراب ہوتا ہے, اور بہت سارے امراض اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آج کل کی نئی چیزوں میں ایک جیلی آئی ہے. جیلی بھی انتہائی نقصان دہ ہے. اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. اس سے شوگر پیدا ہوتا ہے, اس سے بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اور کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے امراض کو جیلی پیدا کرتا ہے. پکوڑے. اب یہ جو پکوڑے ہیں یہ انتہائی جو ہے تباہی ہے, تباہی. یہ جسم کی پکوڑے, سموسے, یہ دونوں انتہائی تباہی ہیں, انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. پکوڑے اور سموسے دونوں ہی ایک ہی ہیں. اب یہ کیا ہے, ان کے شدائی تو سب ہیں, لیکن یہ جگر کے فیل کو تیز کر دیتے ہیں. جگر جو ہے اور کاموں کے ساتھ صفرا بناتا ہے, اور جب صفرا زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جگر کے عمل کو تیز کرتے ہیں. پکوڑے, سموسے وغیرہ کیا کرتے ہیں, مثلا
جو ہے اس کے بعد جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، یرقان پیدا ہوتا ہے، اورام جگر پیدا ہوتے ہیں، سوزش جگر پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے امراض ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پکوڑے سموسے گردوں کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، گردوں کے اندر بہت سارے امراض ہو جاتے ہیں، مثانے کی سوزش پیدا کرتے ہیں، مثانے کے اندر ورم پیدا کرتے ہیں، اور معدے میں السر پیدا کرتے ہیں۔ آج کل ہم پکوڑے سموسے تو ہر وقت کھانے کی شوقین لوگ ہوئے کھڑے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، معدے کا السر ہو جاتا ہے، اور جب معدے کا السر ہو گیا، معدہ یوں سمجھے تباہ ہو گیا، اور جب معدہ تباہ ہو گیا پھر آنتوں کا بھی السر ہو جاتا ہے، جب آنتوں کا بھی السر اور معدے کا بھی السر پکوڑوں سموسوں نے کر دیا تو تباہی تو مچ گئی، خفقان القلب ہو جاتا ہے۔ خفقان القلب کا معنی دل کی دھڑکن کا سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور یہ خود بہت سارے امراض پیدا کرتا ہے۔ چینی بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ آج کل یہ یوں سمجھے اس کو زہر، اس کو اطباء سارے کسی طبیب سے پوچھ لیں وہ آئے گا یہ میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں اس کے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو گنے سے بنتا ہے، لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی 100 بوری ہوتی ہے تو اس میں 2 بوریاں یوریا کھاد ڈالا جاتا ہے، یوریا کھاد، اور یوریا کھاد زہر ہے، یوریا کھاد زہر ہے۔ تو یہ یوریا کھاد سے بنایا جاتا ہے، اس میں ایک حصہ اس کا ڈالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں 100 کلو میں 3 کلو چونا بھی ڈالا جاتا ہے، تو چونا بھی وہ نقصان دہ ہے۔ تو جو ہے اس میں یوریا کھاد کا ایک حصہ ہے اور چونا بھی ڈالا جاتا ہے، تو چونا اور یوریا کھاد مل کر اس کو یہ سفید تو ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو اب اس میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انتہائی نقصان دہ ہے، معدے کا السر پیدا کرتا ہے، معدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے، اور معدے میں سوزش پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آنتوں کا السر پیدا کرتا ہے، اور معدے کو خراب کرتا ہے، اور بہت سارے امراض کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے چینی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل کے نئی سوغاتوں میں حلیم بھی ہے، لیکن حلیم بھی یہ جتنی بھی نئی سوغاتیں ہیں، آج کل مرض کیوں بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے یہ جو مختلف چیزیں جو ہے قسم کی کھانے اپنے لیے لازم سمجھے ہوئے ہیں، ان میں ایک حلیم بھی ہے، حلیم بنانی ہے، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ حلیم جو ہے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور اس میں دال ماش اور چاول بڑا گوشت ملا کر اور اس میں قسم کے اس میں مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، اور وہ بھی انتہا درجے کے نقصان دہ ہیں۔ تو اس میں سے یہ کیا ہوتا ہے، حلیم کیا نقصانات ہیں، یہ السر کو پیدا کرتا ہے، معدے اور آنتوں کی السر پیدا کرتا ہے، اور السر انتہائی یعنی اس میں زخم پیدا کر دیتا ہے، اور جب زخم ہو گئے تو پھر تباہی تو مچ گئی، اور پھر سوزش معدہ کے لیے سوزش معدہ کو پیدا کر دیتا ہے، تو اور خون کا جو ہے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اور جو ہے انسان کے جو قوت جنسی جو ہے قوت کو اپنے درجے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاح پیدا کرتا ہے، اور بہت سارے امراض یہ حلیم پیدا کرتا ہے جو آج کل ہمارے کھانوں میں ہے، اور ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی پرہیز کریں۔ کلو واشربو کے اندر ولا تسرفو بھی قید لگا دی گئی ہے، اس لیے ہم اس سے بھی پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ آج کل کباب بڑے پسند کی جاتے ہیں، یہ کباب کھانے ہیں، لیکن کباب بھی انتہائی نقصان دہ ہیں۔ کباب یہ قسم کے جو کباب ہیں یہ انتہا درجے کے نقصان ہے، یہ معدے کی تباہی ہے، معدہ خراب کر دیتے ہیں، اس سے السر پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے جو معدے کا السر ہے اور آنتوں کا السر اس سے پیدا ہوتا ہے، خون میں یہ تیزابیت کو بڑھاتے ہیں، خون میں تیزابیت کو بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بواسیر کو پیدا کرتے ہیں۔ آج کل بواسیر کی بچوں کو بیماری آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کباب کھائے جاتے ہیں، اور یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں، اور عقل و فہم کو خراب کرتے ہیں، اور قوت جنسی قوت کا جو ہے اتار چڑھاؤ خراب کر دیتے ہیں، اور یہ وجع المفاصل پیدا کرتے ہیں۔ وجع المفاصل کہتے ہیں جوڑوں کا درد، اور جوڑوں کا درد آج کل عام ہے۔ تو ہم کیا ہے، کباب کھا رہے ہیں، قسم کے کباب کھا رہے ہیں، فلاں قسم کے کباب ہیں، اور یہ شامی کباب ہیں، اور ہمیں تو نام بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نے حفاظ فرمائی، ایسی چیزوں سے تباہ حفاظ فرمائی، مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے۔ آج کل بڑے لوگ نام جانتے ہیں جو انتہا درجے کے نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اس اضطراب سے بھی بچیں جو آج کل قسم کے کباب بنائے جاتے ہیں جو اور ایسے ہی جب کھانا پکائیں انہی چیزوں میں انتہا درجے کے جو نقصان دہ ہیں وہ یہ شیور کی مرغی ہے، شیور کی مرغی اور انڈے، یہ تو یوں سمجھیں تباہی ہے، اتنی بڑی تباہی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ شیور کی مرغی اور انڈے، اور یہ بہت سارے امراض پیدا کر رہے ہیں۔ آج کل جو زیادہ امراض ہیں نا، یہ سمجھا جائے کہ آج کل زیادہ امراض ہے، بڑے مزے سے لوگ کھاتے ہیں، لیکن یوں سمجھیں اپنے جسم کو امراض کا مجموعہ بنا رہے ہیں،
اپنے جسم کو امراض کا مجموعہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں وہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی گندگیاں کھلائی جاتی ہیں اور ہڈیاں کھلائی جاتی ہیں اور گوشت کھلایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں، گندی چیزیں، اس کے جو اس کی آنتیں جمع کی جاتی ہیں، ہڈیاں جمع کی جاتی ہیں، گندی چیزیں جمع کی جاتی ہیں، وہ اس کو کھلائی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پھول جلدی جاتا ہے اور یہ پھر انسان کو بھی اسی طرح پھولاتا ہے جیسے یہ خود پھولا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو خود نہیں چل سکتی، کسی اور کو کیا چلائے گی، خود نہیں چل سکتی کسی اور کو چلائے گا۔ اور یہی چیز جو ہے شیور کی مرغی ہے یا بائل جو ہے انڈے ہیں، دونوں میں یہی چیزیں ہیں۔ اس کے بجائے جو ہے دیسی مرغی کھائی جائے اور دیسی انڈے کبھی کبھی کھائے جائیں، بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ مرغی بہت نقصان دہ۔ کیا نقصان دہ، ذرا سنیے۔ آنتوں میں سوزش ہو گئی، آنتیں ہی خراب ہو گئی، ایسی میدے کی سوزش، اس کو تباہی پیدا کر دی، اور میدے اور آنتوں میں السر پیدا کرتے ہیں اور یہ گیس کو پیدا کرتے ہیں، آج کل گیس کی بیماری عام ہے، قبض کو پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے چہروں پر بال اگاتا ہے، عورتوں کے چہروں پر بال اگاتا ہے، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چہروں پر سے رونق اڑا دیتا ہے۔ جو یہ کھاتے ہیں، شیور کی مرغیاں کھاتے ہیں، ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بواسیر کو پیدا کرتا ہے، تو یہ بواسیر کو پیدا کرتا ہے، بلڈ پریشر کو پیدا کرتا ہے، شوگر کو پیدا کرتا ہے، معدے کے امراض جو میں نے بتایا، جلن، سوزش، گیس، قبض، السر ہے، اور یہ جو ہے یہ ساری کے ساری اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ انتہائی امراض ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ امراض کا مجموعہ بن جائیں، پھر آپ دوائیاں، آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو سینکڑوں ٹیسٹ لکھ کے دے گا، کتنے امراض اس سے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ جائیں گے تو کہے گا اچھا میدے میں سوزش ہے، ٹیسٹ کراؤ، جو ہے السر ہے ٹیسٹ کراؤ، قبض ہے ٹیسٹ کراؤ، وہ بھی لوٹنے کے ذریعے، پھر گرما گرم دوائیاں دے گا، گرما گرم، پہلے آپ نے گرما گرم چیزیں کھائی، یہ بھی تو گرم ہے نا، اس کو مختلف چیزیں ایسی دی گئی ہیں، یہ گرما گرم ہے، اس کے جسم میں طاقت ہے نہیں، یہ خود نہیں چل سکتی، شیور کی مرغی خود نہیں چل سکتی، تو آپ کو کیا مرا، جیسے یہ خود مریض ہوتی ہے نا بیچاری، تو چل نہیں سکتی، تو آپ کو بھی مریض بنائے گی، اس لیے شیور کی مرغی سے احتیاط کرو۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو جو ہے وہ دیسی مرغ الحمدللہ بہت طاقت رکھتا ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے فوائد بیان کریں گے۔ دیسی مرغ کھائیے، اور جو ہے گوشت چھوٹا گوشت لے لیجیے، نہیں تو بڑا گوشت بھی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ یہ شیور کی مرغی ہے۔ یہ تو یوں سمجھے تباہی ہے، تباہی، یہ تباہی ہے جو ہم اپنے لیے تباہی آج کل لائے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تباہی، یہ سارے کا سارا غیروں کا طریقہ ہے، غیروں نے ہمیں لا کر چیزیں دی ہیں، ہم اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا تباہی لا رہے ہیں۔ اب ان میں جو بہت سارے اور امراض پیدا کر رہی ہیں، یہ مٹھائیاں پیدا کر رہی ہیں، یہ مٹھائیوں کی دکانیں بند کر دی جائیں نا، اور یہ شیور کی دکانیں بند کر دی جائیں، تو بہت سارے امراض ختم ہو جائیں گے، بہت سارے امراض ختم ہو جائیں گے اگر یہ مٹھائیوں کی دکانیں بند کر دی جائیں۔ یہ ساری کی ساری تباہی مچائی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، مٹھائیوں کی پہلے تو شوگر پیدا کرتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہوا ہے، شوگر، چینی جو ہے وہ بھی چینی بھی شوگر پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاضمہ خراب کرتی ہیں۔ یہ مٹھائیاں کیا کرتی ہیں، آپ مٹھائی کھا لیں تھوڑا دن اور دوسرے دن دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہاضمہ آپ کو اوپر نیچے ہو چکا ہوگا۔ یہ میری تباہی ہے جو مٹھائیوں کی دکانیں ہیں نا، جو کچھ بک رہا ہے، یہ آپ مٹھائیاں لے کر کھاتے ہیں، اور جو ہے کسی کو اس کے بجائے پھل دیں، پھلوں سے اکرام کریں۔ میری کتاب بھی ہے اکرام کیسے کریں، اس میں نے لکھا ہے کہ پھلوں سے اکرام کریں۔ ہم اکرام کیسے کرتے ہیں، مٹھائیاں لاتے ہیں، چائے، بسکٹ، یہ ساری کی ساری تباہیاں ہیں۔ اچھا، اور جو بسکٹ کو بیان میں آیا نا، تو بسکٹ کے اندر یہ دال سیویاں دی جاتی ہیں، دال سیویاں ہیں، اور یہ مختلف قسم کے نمک پارے ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں، دال سیویاں جو بنی ہوتی ہیں، بسکٹ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو مٹھائیاں بھی تباہی ہیں، تباہی، اس لیے مٹھائیاں کیا پیدا کرتی ہیں، ہاضمہ خراب کر دیتی ہیں، شوگر پیدا کرتی ہیں۔ آج دیکھو ہر چند انسانوں میں ایک انسان شوگر کا مریض نظر آئے گا۔ یہ گیسیں پیدا کرتی ہیں، یہ السر، معدے کا السر اور آنتوں کا السر، اس میں زخم پیدا کرتے ہیں، اور آج کل ہر دیکھو تو ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے، مریض بنا نظر آتا ہے، اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ اور تو اس لیے یہ ساری کی ساری مٹھائیاں انتہائی تباہی ہے۔ اس کے بجائے اگر میٹھا کھانا ہو تو پھلوں کو کھا لو، میٹھا کھانا ہو تھوڑا سا گڑ کھا، زیادہ نہیں، وہ بھی زیادہ نقصان کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے
مٹھائیاں تو انتہا درجے کی تباہی ہیں. اگر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ امراض کا شکار ہو جائیں تو بے شک میٹھا استعمال کر لیں, یہ مٹھائیاں کھا لیں, لیکن نہ کوشش کریں کہ یہ اسراف میں آتی ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچائیں وہ اسراف کے اندر آتی ہیں. تو یہ مٹھائیاں انتہا درجے کی نقصان دہ ہیں. بہت سارے امراض کی وجہ جو ہے ہمارے گھروں کے فریج بنے ہوئے ہیں اور ڈیپ فریزر بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے, چاہے سبزی ہو یا گوشت وغیرہ ہو, تو اس کے جو سیلز ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ جم جاتا ہے اتنے زیادہ سیلز, اس کے خلیات مر جاتے ہیں, اور وہ انتہا درجے کا جو چیز ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. پھر اس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پہلے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, سالن بنایا اوروں کو دے دیا. تو اب کیا کیا, سالن بچا فریج میں رکھ دیا, فریزر میں رکھ دیا, گوشت رکھ دیا, مہینوں کا پڑا ہوا ہے, انتہائی نقصان دہ ہے. اب جب گوشت اس میں پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو کالا پن آ جاتا ہے. اگر اس میں خود بین سے دیکھا جائے تو بہت سارے وہ سیلز ہوتے ہیں جو مردہ لاشیں بن چکی ہوتی ہیں, ان کو کھایا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ٹھنڈی غذائیں اس سے نکال کر کھا لیتے ہیں یا گرم بھی کر لیں تو وہ بھی نقصان دہ بن چکی ہوتی ہیں. باسی غذا سے حدیث میں منع فرمایا. اب جو اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے امراض ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر, بواسیر, شوگر, نسیان, یرقان اور معدے کا السر, آنتوں کا السر, اور لوگوں کے قد چھوٹے ہونا, اور جریان و احتلام, عورتوں کو لیکوریا اور رحم کا ورم, اور ایام درد سے آنا, جوڑوں کا درد اور گیس, قبض. پھر ساتھ ساتھ اگر ٹھنڈی چیزیں کھا لیں تو ٹونسلز بھی خراب ہو گئے, اور جو گلا بھی خراب ہو گیا. اور ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو وہ جا کر مثانے کو ختم کرتی ہیں, گردے کو ختم کرتی ہیں, گردہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اسراف کے اندر شامل ہے. تازہ سبزیاں کھائیں, تازہ گوشت کھائیں, تازہ چیزیں کھائیں, یہ انتہا درجے کے نقصان دہ. ایسے ہی مثلاً بیکری کی چیزیں آ رہی ہیں, اور کریم رول ہیں, اور مختلف قسم کے بسکٹ ہیں, بند ہیں, رس ہیں, یہ بہت سارے امراض پیدا کرتی ہیں. اور ایسے ہی جو مٹھائیاں ہیں اور ٹافیاں ہیں قسم کے, اور ان میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, اور بہت سارے امراض ان سے پیدا ہوتے ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جو چاکلیٹ آ رہی ہیں بہت ساری, ان میں حرام اجزاء شامل کیے جا رہے ہیں, اس لیے چاکلیٹوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. دوبارہ کوشش کیجیے کہ آج کل کی, اسی لیے میں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے پھلوں سبزیوں سے علاج, اس کے آخر میں صحت مند غذائیں لکھی ہیں. میں جو بیمار آتے ہیں پوچھتا ہوں کیا کھاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے یہی ساری چیزیں, چٹپٹی غذائیں کھائے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, جیلیاں کھا رہے ہیں, حلیم کھا رہے ہیں, اور کباب کھا رہے ہیں, اور شیور کی مرغی اور اس کے انڈے جو نری مرض ہے, وہ تباہی ہے, وہ چیزیں کھا رہے ہیں. تو ہم نے تو امراض کا مجموعہ اپنے اوپر خود بنا لیا ہے. تو پھر شکوہ کس سے ہوگا؟ پھر جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس, تو وہ لٹیرے عمومی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتہ کچھ نہیں ہے. اور بہت ساروں کو تو کچھ پتہ ہے, لیکن بہت کم جو ہے ایسے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. وہ ٹیسٹوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اپنی فیس الگ لیتے ہیں, پھر ٹیسٹوں پر الگ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیسٹوں کے بعد گرم دوائیاں. پہلے گرم غذائیں کھائیں, گرم غذائیں زیادہ کھائیں, بے احتیاطی کی, اب گرم دوائیں کھاتے ہیں. گرم دوائیں کھا کے اس لیے دیکھو چہرے پر مردنی چھائے ہے, چہرہ زرد ہے, آنکھیں زرد ہیں, ہاتھ پیلے ہیں, خون ہے نہیں, ہاتھوں کو دیکھو خون ہے نہیں, جسم کمزور ہو گیا, لیکوریا کے مریض ہو گئے. عورتیں جو ہے بہت سارے نسوانی امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہم غذائی بے احتیاطی کر رہے ہیں, قرآن کے حکم کی بے احتیاط, قرآن کے حکم عدولی کر رہے ہیں. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, لیکن اسراف تو مت کرو. آج ہر طرف اسراف کی فضائیں ہیں, تو پھر امراض تو پیدا ہوں گے. قرآن کے اس فیصلے کو مان
لو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، انشاءاللہ بہت سارے امراض سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور طب نبوی کے اصولوں کے مطابق اپنے کھانوں کے جو ہے کھانا کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، کھانے پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔